تاکہ ہم آج کی اس پروقار تقریب کا آغاز کر سکیں۔ میں گزارش کروں گا محترم جناب صابر علی صاحب سے کہ وہ محترم جناب چیئرمین آبا آصف سمسم صاحب کو لے کر اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترم جناب آصف سمسم صاحب۔ میں ریکویسٹ کروں گا صحافت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام محترم جناب مختار عاقل صاحب کو برائے مہربانی سر اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترم جناب مختار عاقل صاحب۔ میں گزارش کروں گا محترم جناب عبد الوسیم صاحب جو کہ بینگ اے فارمر ممبر آف نیشنل اسمبلی اس وقت ٹرسٹی ہیں کیپیٹی کے سینٹ کے حوالے سے، اور ٹرسٹی بھی بینگ اے کیپیٹی انہوں نے اپنی زبردست طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دی۔ میں گزارش کروں گا محترم جناب ایس ایم نعیم صاحب کو چیئرمین سٹی تھنکر فورم برائے مہربانی سر اسٹیج پر تشریف لائیں۔ میں گزارش کروں گا میزبان محترم جناب ثابت علی صاحب کو کہ برائے مہربانی وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول بنا کر بھیجا۔ جرنلسٹ فورم کراچی اینڈ سٹی تھنکر فورم کی جانب سے آج کی ہماری یہ پروقار تقریب جو کہ سٹی تھنکر بزنس ایوارڈز 2023 کے حوالے سے اور خاص طور پر خصوصی طور پر آج ہم نے آباد کے 9 منتخب چیئرمنز اور ان کے عہدیداران کو یہاں مدعو کیا ہے تو تاکہ انہیں بھی آج کی اس پروقار تقریب میں ان کی خدمات کے حوالے سے یہاں پر تقریب رکھی جائے۔ ہمارے بہت سارے معزز مہمان گرامی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ہماری بزنس کمیونٹی ہو، سماجی ہو، فلاحی ہو، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس صوبہ سندھ کے لیے، شہر کراچی کے لیے، پاکستان کے لیے اپنی زبردست خدمات سر انجام دے سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جرنلسٹ فورم کراچی نے اپنی زبردست طریقے سے ان لوگوں کے لیے ایوارڈز کی اس تقریب کو رکھا ہے جہاں پر ہم سب مل کر اس تقریب کے حوالے سے اور ان کی اس خدمات کے حوالے سے انہیں ایوارڈ پیش کر سکیں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا معروف اور ممتاز شخصیت ایویشن انڈسٹری کے حوالے سے، تبانی گروپ کے حوالے سے، اور اس وقت یقیناً ان کی بڑی زبردست شخصیت ہے محترم جناب حمزہ یعقوب تبانی صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی سر وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ریکویسٹ کروں گا ہماری فارمر ڈپٹی اسپیکر راحلہ ٹوانا صاحبہ سے کہ برائے مہربانی میڈم اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترمہ راحلہ ٹوانا صاحبہ۔ میں ریکویسٹ کروں گا نہایت ہی قابل احترام اور یقیناً جنہوں نے شہر کی مختلف حوالوں سے مختلف حیثیتوں میں اپنی زبردست خدمات سر انجام دی ہیں، بینگ ڈپٹی میئر اور ساتھ ہی ساتھ ایز ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر سے طارق حسن صاحب سے ریکویسٹ کروں گا طارق بھائی برائے مہربانی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آئیے سر۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس پروقار تقریب میں نہ صرف جرنلسٹ کے حوالے سے، جرنلزم کے حوالے سے، بلڈرز کے حوالے سے، بزنس کمیونٹی کے حوالے سے اور ہمارے نہایت ہی قابل احترام اور ممتاز شخصیات ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اس پروقار تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا وائس چیئرمین آباد محترم جناب ذیشان صدیقی صاحب کو کہ برائے مہربانی وہ تشریف لائیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے آغاز فرمائیں، اور انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں آنریبل گورنر سے کامران خان ڈسوری صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ ذیشان صدیقی صاحب، وائس چیئرمین آباد ایسوسیشن بلڈرز اینڈ ڈیولپرز۔ ہم یقیناً خوش آمدید کہتے ہیں تمام ایسوسیشن بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے وہ عہدیداران
جو کہ معروف اور ممتاز بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے ساتھ ساتھ ایک ایسی شخصیتوں کے مالک ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ آباد کے لیے اپنی زبردست خدمات پیش کی ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، جب بھی اس طرح کی تقاریب ہوتی ہیں ہمیں یقیناً بینگ اے پاکستانی بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، اور ہم سب چونکہ اپنے وطن عزیز سے، اس ملک کے خدادار پاکستان سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، تو یقیناً جب بھی اس طرح کی تقریب ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قومی ترانے کو بڑے احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہم سب میں جذبہ حب الوطنی اسی طرح سے برقرار رہے۔ تو آئیے ادب اور احترام سے کھڑے ہو جائیں، پاکستان کا قومی ترانہ۔ جن کی یقیناً آج یہ کوشش اور کاوش ہیں کہ آج کے شاندار تقریب کا انعقاد کیا، اور مقصد بھی یہی ہے کہ تاکہ ان لوگوں کے لیے جن کی بڑی زبردست خدمات ہیں، ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں اس طرح کے ایوارڈ سے نوازا جائے، تاکہ ہم سب ان کے اس خدمات کے حوالے سے نہ صرف ہم ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو سکے اور اس طرح سے ہم آگے بڑھا سکیں۔ معزز خواتین و حضرات، میزبان کی یہ بھی خواہش ہے کہ فلسطینیوں یقیناً جہاں پر اس وقت بے پناہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم سب یقیناً جانتے ہیں، تو لہٰذا میں ریکویسٹ کروں گا محترم جناب حاجی مسعود پارک صاحب کو کہ برائے مہربانی سر وہ تشریف لائیں اور ہمارے ان بہن بھائیوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے بھی دعا فرمائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی جو مشکلات ہیں ان کو کم کرے۔ حاجی مسعود پارک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے مسلمان بھائی جہاں بھی دنیا میں پریشان ہیں، اور اس وقت جو فلسطین میں جو ہو رہا ہے، جو اسرائیل کی جاری ہے، اس کے لیے کہ اللہ رب العزت مدد اور نصرت فرمائے۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہر مسلمان کے لیے مشکل آسان فرما، یا اللہ مسلمان کو فتح اور نصرت دے، یا اللہ آسانی فرما، یا اللہ جو شہید ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرما، یا رب العالمین جو زخمی ہیں انہیں صحت عطا فرما، یا اللہ کل مسلمان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ صاحب، خوش رکھیں، بہت بہت شکریہ۔ معزز خواتین و حضرات، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ہماری پروکار تقریب جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا کہ جرنلسٹ فورم کراچی اینڈ سٹی تھنکر فورم کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے۔ ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں، ایک ایسے کونہ مخش صحافی کہ جنہوں نے اپنی کئی دہائیوں سے اس شہر کے لیے رپورٹنگ کی اور یقیناً ایک بہترین طریقے سے کام کیا۔ وہ مختلف اخبارات کے ساتھ ساتھ ایک چینلز کے ذریعے بھی ان کی ایک زبردست طریقے سے اپنی خدمات پیش کر رکھے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے واقعی میں یہ ثابت کیا کہ کس طرح سے ہم ایک رپورٹنگ کریں اور کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ان کا اپنا ایک ملنسار ایک ایسا رشتہ ہے کہ بزنس کمیونٹی ہو، فلاحی کمیونٹی ہو، سماجی ہو، سبھی ان سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ اور آج کے اس ایوارڈز کی سیرمنی کا مقصد بھی یہی ہے کہ محترم جناب صابر علی صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جس طرح سے چاہتے ہیں ہم سب یقیناً ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آباد ہو، بزنس کمیونٹی ہو، پولیٹیکلز ہوں، سبھی ان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا میزبان محترم جناب صابر علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ویلکم ایڈریس دیں۔ خواتین و حضرات، پرزور تعلیم استقبال کیجیے گا صابر علی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بہت بہت شکریہ AC میمن صاحب، اور میں اپنے تمام ہی مہمانوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج ورکنگ ڈے کے باوجود اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری آج کی اس تقریب کے لیے وقت نکالا۔ خاص طور پر ہمارے ساتھ اس وقت یہاں آباد کی جو نیو الیکٹڈ باڈی ہے، پوری ٹیم یہاں موجود ہے، چیئرمین جناب آصف سمسم صاحب کی قیادت میں، تو ان کو خاص طور پر ویلکم۔ پھر ہمارے بہت ہی سینئر سیاسی کارکن اور سیاسی رہنما، میں تو ظاہر ایک طویل عرصے سے ان کو جانتا ہوں اور ایک قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے، اور آج کل MQM پاکستان کے ڈپٹی کنوینر ہیں، KPT کے ٹرسٹی بھی ہیں جناب عبدالوسیم صاحب، ہمارے بڑے دیرینہ مراسم میں ظاہر ان سے۔ پھر طارق حسن صاحب تو کراچی کا ایسا نام ہے کہ جو ظاہر ہے کہ ایک ایسا دور تھا جب یہاں ناظم اعلیٰ اور نظامت جب شروع ہوئی کراچی میں، پرویز مشرف صاحب نے جب ایک نچلی سطح پر اقتدار کی منتقلی کا جو دور شروع کیا تھا، تو اس دور میں جب نعمت اللہ خان صاحب ناظم اعلیٰ کراچی تھے تو طارق حسن صاحب جو ہے وہ نائب ناظم کراچی تھے، اور انہوں نے بڑی بھرپور 4 سال تک جو ہے وہ کراچی کی خدمت کی، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر بھی رہے۔ تو میں طارق حسن صاحب کا بھی شامل۔ پھر بزنس کمیونٹی کی ایک بہت ہی معروف شخصیت تابانی گروپ سے تو میرا خیال ہے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جو واقف نہ ہو، بہت بڑا تجارتی گروپ، تو حمزہ تابانی صاحب، اور ہمارے تو ظاہر ہے جو ان کے بڑے ہیں ان سے ہمیشہ مراسم رہے، اور ہر تقریب میں ہم ان کے ساتھ ہمارا بڑا میل جول رہا، تو حمزہ تابانی صاحب کو خوش آمدید۔ رائلہ ٹمانہ صاحبہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، سندھ اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر، اور وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ جب عہدہ کسی کے پاس ہوتا ہے نا تو اس وقت تک تو وہ عہدے پہ رہتے ہیں، لیکن جب عہدہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی گمنام ہو جاتے ہیں، لیکن رائلہ ٹمانہ ان میں سے ہیں جو عہدہ ختم ہوا بھی ایک عرصہ ہو گیا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایکٹیو اور زندہ جیسے کہتے ہیں سیاست میں اور سماجی کاموں میں رکھا ہوا۔ پھر مختار عاقل صاحب میرے استاد بھی ہیں، میرے بہت محترم دوست بھی ہیں، ہمارے جرنلسٹ فورم کراچی کے صدر بھی ہیں، اور ہمارے سرپرست ہیں، اور آپ نے صحافت کی ایک بڑی مشہور جوڑی آپ نے یقیناً آپ کے کانوں میں یہ نام دونوں گونجے ہوں گے ہمیشہ، الیاس شاکر صاحب اور مختار عاقل صاحب، قومی اخبار کے یہ دونوں جو تھے ایڈیٹر اور ایگزیکٹو ایڈیٹر اور بانی جیسے کہنے فاؤنڈر ممبر، اور میں بھی ان کے ساتھ ظاہر زمانے میں ایک چھوٹے سے کارکن کے طور پر پہلے دن سے ان کے ساتھ میں قومی اخبار میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو مختار عاقل صاحب، پھر SM نعیم قاضی صاحب، بڑی ظاہر کہ ایک وہ جو کہتے ہیں کہ سرکاری تعمیرات جو ہوتی ہیں شہر میں، جو جتنے ترقیاتی کام ہوتے ہیں ان کاموں کی تکمیل کے لیے جو ایسوسیشن ہے اس کے کیپ جو ہے سندھ کے نائب صدر چیئرمین ہیں SM نعیم قاضی صاحب، سٹی تھنکرز فورم کے بھی چیئرمین ہیں۔ تو میں فردن خاص طور پر حاجی مسعود پاریک صاحب یعنی وہ ہمیشہ بڑا لو کی میں رہتے ہیں، انہوں جتنا بھی ہم آگے بلا لیں وہ تو دعا کے بہانے میرا خیال ہے آج وہ بڑی مشکل سے آگے مطلب اسٹیج پہ آتے نہیں ہیں، اور ہماری خاطر وہ آج کی اس تقریب میں موجود بھی ہیں، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ اسٹیج کے پیچھے رہ کر بڑا کام کرنے والے بڑے لوگ، ان میں حاجی مسعود پاریک صاحب کا نام ہے، اور میرے لیے تو خیر بہت دیرینہ ان کا بڑا پرانا ہمارا ساتھ ہے حاجی صاحب کا ہمارا۔ تو حاجی صاحب کو پھر پوری جو آباد کی ٹیم ہے، جناب ابراہیم حبیب صاحب، مصطفیٰ شیخانی صاحب، ذیشان صدیقی صاحب، اسلم میاں نور صاحب، اور ایک بہت بڑا نام کراچی کا نہ صرف بزنس کمیونٹی کا بلکہ سیاست میں ان ہوئے تو سینٹ میں جس طرح انہوں نے تہلکہ مچایا، سینٹ جناب عبدالحسیب خان صاحب، وہ ہمارے ہمیشہ سے بڑے سرپرست رہے ہیں، بہت ہی مربی جسے کہتے ہیں۔ پھر مجید عزیز صاحب کا نام ایسا ہے، مجھے یاد ہے کہ میں نے جرنلسٹ فورم کا فنکشن 92 جو تھا اس سے پہلے یہ میری جرنلسٹ فورم ہم نے بنائی تھی، اور اس کا پہلا فنکشن تو جو تھا میں نے ہوٹل پلازا انٹرنیشنل اس وقت ہوا کرتی تھی، بڑی اچھی کراچی شہر کی ہوٹل ہوا کرتی تھی، وہاں فنکشن ہوا کرتے تھے۔ تو فاروق ستار صاحب کراچی کے میئر تھے، نئے میئر بنے تھے فاروق ستار صاحب، اور وہ جو سائٹ ایسوسیشن ہوتی ہے تاجروں کی جو ایک تنظیم، اس کے مجید عزیز صاحب چیئرمین تھے اس وقت۔ یہ آج سے میں ظاہر ہے کہ 25 سال پہلے کی بات، جب سے پہلے کی بات، تو مجید صاحب جو تھے وہ سائٹ ایسوسیشن کے چیئرمین تھے، وہ ہماری تقریب کی صدارت کر رہے تھے، کسی جرنلسٹ فورم کراچی کی تقریب کی،
اور ڈاکٹر فاروق ستار اس وقت نئے میئر بنے تھے، وہ انہوں نے عہدہ سنبھالا تھا، وہ ہمارے چیف گیسٹ تھے، اور شہر کی تو یہ جو ہماری جرنلسٹ فورم ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے یہ دوستوں کا ایک ایسا فورم ہے جو جرنلسٹ دوست ہیں، ان کے لیے جو ہم اپنے طور پہ کر سکتے ہیں اپنے صحافی، ویسے تو ظاہر ہے ہمارا کراچی پریس کلب، میں بھی کراچی پریس کلب کا ایک سینئر ممبر ہوں، تو کراچی پریس کلب ہماری اصل مطلب ہے کہ مدر باڈی جیسے کہنا چاہیے، لیکن جرنلسٹوں نے بہت ساری KUJ بھی ہے، PFUJ بھی ہے، KUJ جو ہے کراچی یونین آف جرنل، اس کے بھی کئی گروپس ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال آج کی اس تقریب کے لیے میں جو روٹری پلاٹینیم کراچی کی سیکرٹری جنرل ہیں نورین خان صاحبہ، بہت ایکٹیو ہیں کراچی کی سماجی تقریبات میں، شعیب خان صاحب، ان کو بھی ویلکم۔ پھر جو اسما شاہ صاحبہ ہیں، ان کا نام کسی تعارف کو محتاج نہیں ہے کہ ڈاکٹر محمد علی شاہ، جو ایک آرتھوپیڈک کے حوالے سے بہت بڑا نام، تو ان کی اہلیہ یہاں موجود ہیں، ان کے صاحبزادے پہلے بھی جو ہے وہ منسٹر رہے ہیں، ڈاکٹر جنید علی شاہ صاحب آج بھی ہیں، ممکن ہے بھی تھوڑی دیر بعد ہمیں جوائن بھی کریں۔ اور میں سب سے زیادہ جو ویلکم کروں گا ہماری ایک بہت ہی سینئر سیاسی کارکن، اور آج ظاہر ہے کہ وہ بڑے منصب پر بھی ہیں، اور ابھی بھی اس اسمبلی میں قومی اسمبلی کی ممبر رہی، اور میرے لیے بہت محترمہ کشور زہرا صاحبہ کو میں ویلکم کروں گا۔ میرے ساتھ ہمارے ایک ایسے دوست جو میں بھی 2019 پہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں حج پر گیا تھا، تو حج پر جو میرے ساتھی وہاں تھے، آپ کو پتہ ہے 40 دن کا وہاں پورا ساتھ ہوتا ہے حاجیوں کا، تو جو ہمارا گروپ تھا، تو جو میرے سب سے دیرینہ وہاں ساتھی تھے وہ اس وقت یہاں موجود ہیں، میرے دوست ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ آئے، کہ میجر شفیق الرحمان صاحب، تو میجر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ شفیق بھائی کہ آپ تشریف لائے۔ تو اس طرح ہمارے اور بہت سارے دوست ایک یہاں موجود ہیں، عابد مجید صاحب بھی ہیں، ZH خرم بھی ہیں، شمع منشی صاحبہ بھی یہاں موجود ہیں، اور عارف پنجابی صاحب سے کون واقف نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں میں ان کو یہاں ویلکم کروں گا کہ وہ یہاں عابد مجید صاحب بھی بالکل یہاں موجود ہیں۔ تو ہمارے بہت ہی سینئر ساتھی ہیں، اور آج کل تو کالم نگار بھی سب لکھ رہے ہیں، میں رشید جمال صاحب جو ہیں ہمارے صحافت کے ساتھی ہیں، اور ثنا عقید صاحبہ ہیں، اور عیسیٰ لیبارٹیز کی، تو میں نے کہا فردن جو ہے سب کو میں ویلکم بھی کر لوں۔ اور ابھی مجھے بتایا کہ شاید کمشنر صاحب بھی آنے والے ہیں، وہ بھی ظاہر ایک بہت ہائی لیول میٹنگ ہے اس میں شریک ہیں۔ غلام محمد صاحب یہاں موجود ہیں، کمشنر صاحب کے جو کوآرڈینیٹر ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ اس میٹنگ میں ہیں، ان کو آنا ہے، تو وہ کسی وقت بھی ظاہر ہے، اور بہت سارے لوگ بھی آئیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ایک تعارف تھا۔ تو میں سب سے پہلے جو ہے کشور زہرا یہاں سب موجود ہیں، تو میں کشور زہرا صاحبہ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ چونکہ سٹی تھنکرز فورم کا فنکشن ہے، سٹی تھنکرز ظاہر ہے کہ شہر کے لیے، شہر کی ترقی، تعمیر و ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، اور ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک ویژن جیسے جو ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم نے ان دوستوں کا یہ فورم ہے۔ تو میں کشور زہرا صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کچھ چند کلمات جو ہے اس حوالے سے یہاں پیش کریں۔ کشور زہرا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے مہمان گرامی میں سب سے پہلے مختار عقیل صاحب کو سلام بھی کروں گی کہ یہ ان کی جتنی قدر کی جائے کم ہے، اور بڑی خدمات بھی ہیں ان کی، اپنے فیلڈ میں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی کنوینر عبدالوسیم بھائی، یہ بھی کیونکہ سیاست سے وابستہ ہیں، سیاست والے لوگ کم ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آدھے سیاست میں آدھے بزنس میں، جیسے ہمارے حسین بھائی ہیں، تو یہ ان کو بھی سلام کروں گی کہ یہ سیاست میں تھے مگر اب سیاست چھوڑ کے صرف میدان بزنس میں کہہ لیجیے کہ آ گئے ہیں۔ اور میں سب سے لمبا بڑا سلام پیش کروں گی اس بزنس کمیٹی کو جس میں آباد صاحب اور ان کا آصف صاحب اور آباد گروپ کو، کہ جس نے بھی آباد نام رکھا تھا، نام شخصیتوں پہ
और उस पर असर करता है, तो इन्होंने आबादी किया लोगों को और खुदा करे क्या बात करते रहे। बिजनेस कम्युनिटी को मैंने सबका नाम यूँ नहीं ले रही कि माशाल्लाह से एक तवील फहरिस्त अभी साबिर भाई सुना चुके हैं। साबिर भाई का शुक्रिया भी अदा करूँगी कि मैं कोई इतनी अच्छी मुकर्रर भी नहीं हूँ, ना मैं बिज़नेस वुमेन हूँ, लेकिन बहरहाल उन्होंने मोहब्बत की और ये मेरे लिए एहसास की बात है कि उन्होंने बुलाया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ बिज़नेस से ताल्लुक़ रखने वाली एक बड़ी तादाद मौजूद है, और इसलिए भी मुझे एक बड़ी गरमाई महसूस होती है कि मैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी, जहाँ से मैं जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त मेरी नानी और दादी दोनों साथ रहती थी, वालिद भी उस वक्त तक़सीम के वक्त मौजूद थे। तो जो वो कहानियाँ सुनाया करते थे तो बहुत बड़ा जिक्र उन लोगों का होता था, वो जो मरकट गए, तकलीफ़ें उठा के आए, लेकिन उसके साथ ही एक बहुत बड़ा जिक्र उन लोगों का था कि वो सिर्फ अपनी ज़ात नहीं, अपनी ज़ात के साथ बहुत कुछ लाए थे। ओरिएंट एयरवेज वही लाए थे, बैंक वही लाए थे, अभी बैंक भी वही लाए थे। तो ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाया, और उस जगह की रिप्लेसमेंट हुई, क्योंकि ख़ास तौर से इस खित्ते में हिंदू बरादरी बिजनेस कम्युनिटी थी, जो कराची में भी थी, हैदराबाद में भी थी, कुछ और शहरों में भी थी, लेकिन वो जब चले गए तो उस जगह को उन्होंने फिल किया और इसको वीरान नहीं होने दिया, बल्कि मज़ीद आबाद किया। और आज की घड़ी तक माँ सिवा जो ये वक्त है कि जिसमें मिडिल क्लास भी परेशान है, लोअर मिडिल क्लास भी परेशान है, उसमें अगर कोई सहारा नज़र आता है तो इन्हीं लोगों से नज़र आता है कि ये इस पाकिस्तान को बचा भी लेंगे और संभाल भी लेंगे। और एक वो तबका जो माशी तौर पे, माली तौर पे इनसे बहुत बेहतर और अच्छा कह दूँ उसको, यही कि जागीरदार, बडेरे और सरमायादार, लेकिन बहुत अच्छी फसलों के साथ वो अच्छा वोटर तो जमा कर लेता है, जलसा भी बहुत अच्छा कर लेता है, लेकिन मईशत का कुछ नहीं कर सकता। वो तो उससे आड़ती ले जाता है। अगर वो आज भी खड़े होके आड़ती का हाथ रोके और यहाँ का वो अपनी सिर्फ वो टैक्स ही देना शुरू कर दे तो शायद पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाएगा। लेकिन उसका तकाजा तो सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी से करते हैं हम सब पॉलिटिशियन भी बिजनेस कम्युनिटी को। तो मैं समझती हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, तो मैं बजाय तवील करने के लिए उनका शुक्रिया भी अदा करूँ और कहूँ कि हौसले मत हारिएगा, खड़े रहिएगा, जो पाकिस्तान बना लिया था उस पाकिस्तान को बचाना है। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।